أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرہ صفحہ نمبر 26 آخر سے دوسری سطر آیت نمبر 185 شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. یہ مسئلہ گزشتہ سبق میں بھی گزرا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے جیسا کہ پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے تھے، اور پھر یہ بھی بتایا کہ ایام معدودات کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں، روزہ رکھنے کی مخصوص تعداد ہیں. آج کے سبق میں ان دنوں یا اس مہینے کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ تصریح فرماتا ہے کہ وہ کون سا مہینہ ہے یا کتنے دن ہیں جن میں آپ نے روزے رکھنے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، شہر مہینہ رمضان، شہر رمضان رمضان کا مہینہ، الذی وہ ہے، انزل فیہ القرآن کہ نازل کیا گیا ہے اس میں قرآن کو، قرآن اس مہینے میں نازل ہوا ہے، ھدی للناس جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات من الہدی والفرقان اور واضح ہدایت ہے اور فرقان ہے. فرقان کا مطلب ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا. تو قرآن کی یہ دو صفتیں بیان ہوئی، ایک تو یہ ہدایت ہے اور دوسرا یہ کہ یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں فرقان. تو آپ نے سنا ہوگا کہ قرآن مجید، فرقان حمید. تو فرقان کا مطلب یہ ہے کہ حق اور باطل میں فرق کرنے والا. یہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا. یہ بات آپ کو شاید معلوم ہوگی کہ قرآن ایک مرتبہ نازل نہیں ہوا یا ایک مہینے میں نازل نہیں ہوا، بلکہ قرآن کے نزول کا دورانیہ جو ہے وہ 23 سال ہے. نبوت جب ملی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 40 سال تھی، اور وہیں سے قرآن کا نزول شروع ہوا، اور وقتاً فوقتاً اللہ پاک آیات اور صورتیں نازل فرمایا کرتے تھے. اور جب آپ کی وفات ہوئی سن 10 ہجری میں یا 11 ہجری میں، تو تب تک 23 سال اس میں گزر چکے تھے، 13 سال مکہ میں اور 10 سال مدینہ میں. تو قرآن تو پورے 23 سال میں نازل ہوا. حالانکہ ادھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان میں قرآن پاک نازل ہوا، تو ظاہری اعتبار سے دونوں باتیں مختلف لگتی ہیں، آپس میں اختلاف لگتا ہے. تو یہ بات سمجھیے کہ قرآن 2 طرح کا نزول ہے اس کا. ایک ہے لوح محفوظ سے اللہ پاک نے آسمانی دنیا تک، آسمان تک ایک ہی رات میں اس پورے قرآن کو یکدم نازل کیا، ایک ساتھ ہی نازل کیا، اور وہ رات تھی لیلۃ القدر کی. اور اسی کو اللہ پاک دوسری جگہ فرماتے ہیں انا انزلناہ کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں نازل کیا.
تو لیلۃ القدر میں اوپر سے آسمان دنیا تک قرآن پاک ایک رات میں ہی نازل ہوا، اور پھر وہاں سے وقتاً فوقتاً جب جب ضرورت پڑتی یا جب کوئی سوال کرتا یا کوئی واقعہ پیش آتا تو اس دوران اسی مسئلے کے اسی سوال کے جواب میں اللہ پاک قرآن نازل فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جو یہاں پر قرآن کے نزول کا ذکر ہوا ہے کہ رمضان کے مہینے میں، تو یہ اوپر والا نزول ہے آسمان دنیا تک، پھر وہاں سے تو 23 سال کے عرصے میں پورا قرآن نازل ہے، اور یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ مشرکین کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن کیوں لولا نزل هذا القرآن، کہ یہ قرآن دفعتاً واحدتاً ایک ساتھ کیوں نہیں نازل ہوتا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کبھی آپ 3 آیتیں پڑھ لیتے ہو، کبھی 4 پڑھ لیتے ہو۔ تو یہ قرآن مجید میں اور دوسری کتابوں میں فرق ہے کہ باقی کتابیں اللہ پاک نے یکمشت دی ہیں اور قرآن کو 23 سال کے عرصے میں نازل فرمایا۔ فمن شہد منکم الشہر، اب یہاں سے وہ حکم ہے، فمن شہد، پس وہ شخص، شہد منکم، جو حاضر ہو جائے، منکم، تم میں سے، الشہر، اس مہینے میں ہو، فلیصم، ہو، پس چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ وہ صحیح ہے، صحت کے اعتبار سے ٹھیک ہے، اور بالغ بھی ہے، اور سفر میں بھی نہیں ہے، تو اس کے لیے حکم ہے اگر رمضان کا مہینہ آتا ہے اس کے اوپر تو وہ کیا کرے گا؟ روزہ رکھے گا، لازم ہے۔ تو یہاں سے یہ وہ آیت ہے کہ پچھلا حکم اس سے منسوخ ہو گیا۔ پچھلا یہ حکم تھا کہ جو رمضان کا مہینہ پاتا ہے جس کی مرضی روزہ رکھے، نہیں رکھنا چاہتا تو فدیہ دے، تو اللہ پاک نے فرمایا نہیں، اب ہر بندہ روزہ رکھے گا، اب کسی کے لیے اس میں چوائس نہیں ہے۔ ہاں، ومن کان مریضا، اور وہ شخص جو مریض ہے، تو کسی کے ذہن میں آیا ہوگا کہ وہاں تو مریض کا بھی ذکر ہوا، تو کیا مریض بھی روزہ رکھے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن کان، اور وہ شخص جو ہے مریضا، بیمار، او علی سفر، یا سفر پر ہے، فعدۃ من ایام اخر، پس شمار وہ پورا کرے گا، من ایام اخر، دوسرے دنوں میں اس کی قضا کر لے گا۔ تو مسافر اور بیمار کے لیے وہی حکم ہے، وہ تبدیل نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرید اللہ، ارادہ کرتا ہے اللہ، بکم، تمہارے لیے، الیسر، آسانی کا، ولا یرید، اور نہیں ارادہ کرتا، بکم العسر، تمہارے لیے تنگی کا اور سختی کا۔ یہ نہیں کہ بیمار کے لیے بھی اللہ حکم دے کہ نہیں تم بھی روزہ رکھو گے، تو مشکل ہوتا۔ آگے ایک بیمار اس حالت میں ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس کے لیے بھی اگر حکم ہوتا تو مشکل ہوتا، یا سفر میں ہے اور مشقت ہے، تکلیف ہے، تو اس کے لیے بھی حکم ہوتا کہ روزہ رکھو، تو پھر مشکل میں پڑ جاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، دین میں آسانی ہے، تنگی نہیں ہے، سختی نہیں ہے، اس بات کا آپ مشقت نہیں اٹھا سکتے، اس کے آپ مکلف ہی نہیں ہو سرے سے۔ تو یہ ہر طرح سے دین میں آسانیاں مطلوب ہیں۔ ویسے بھی ایک حدیث میں آتا ہے یسروا ولا تعسروا، کہ لوگوں کے اندر آسانیاں پیدا کرو، پابندیاں زیادہ مت لگاؤ، غیر ضروری پابندی۔ ایسی آسانی بھی نہیں کہ لگام چھوڑ دو کہ اپنی خواہشات کے مطابق اپنی زندگی گزارو، نہیں، حدود ہے، ہر چیز کے حدود ہے، لیکن ایسی سختی بھی، بے جا سختی بھی نہیں ہے کہ دین میں آپ ایسی سختی پیدا کرو کہ لوگ آپ سے متنفر ہو جائیں۔ بشرو، آپ بشارتیں دو، ولا تنفروا، لوگوں کو متنفر مت کرو۔ یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا حاکم کے طور پر، تو انہیں نصیحت کی کہ آپ نے آسانیاں پیدا کرنی ہیں۔ تو ایک بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسانی میں نے پیدا کی تو اس لیے مریض اور بیمار کو میں نے رخصت دی۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، یہ جو میں نے حکم دیا کہ اس مہینے کے روزے رکھو، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم عدت پوری کرو، وہ شمار پوری کرو۔ یعنی یہ جو حکم دیا کہ اب تم لوگ فدیہ نہیں دے سکتے، سب نے روزہ رکھنا ہے، تاکہ تم سب اس مہینے کے برکات حاصل کرو، اس سے محروم نہ ہو جاؤ۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس بات پر کہ ہدایت کی ہے اللہ نے تمہیں، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔
تو یہ بیان ہوا کہ اس مہینے میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا، تو قرآن کے نزول کے بعد چاہیے کہ اس نعمت کا ہم شکر ادا کریں۔ تو شکریہ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ روزے ہمارے اوپر فرض کیے۔ تو یہ تین باتیں، تین احکامات ہوئے یہاں پر۔ ایک حکم یہ تھا کہ مریض اور مسافر کے لیے رخصت ہیں، تو کیوں ہے؟ تو اللہ پاک نے وجہ بھی بیان فرمائی، اس لیے کیونکہ اللہ آسانی پیدا کرتا ہے۔ دوسرا حکم یہ تھا کہ اب وہ حکم منسوخ ہو گیا کہ جو چاہے روزہ رکھے، جو چاہے فدیہ دے، نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم سب وہ روزے کا شمار پورا کر لو، اور ایسا نہ ہو کہ فدیے کے چکر میں آپ لوگ روزوں سے محروم ہو جاؤ۔ اور تیسرا حکم جو بیان ہوا یا بات بیان ہوئی کہ رمضان میں اللہ نے قرآن ہدایت کے طور پر نازل فرمائی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اس کے بدلے میں آپ لوگ کیا کرو؟ شکریہ کے طور پر شکر ادا کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو، روزے رکھو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب پوچھے، سوال کرے تجھ سے، عبادی میرے بندے، عنی میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، پس بے شک میں قریب ہوں، میں نزدیک ہوں۔ ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ کے بارے میں بتائیے، وہ دور ہے تاکہ ہم اسے دور سے زور سے بلائے، آواز دے، یا قریب ہے ہمارے کیونکہ نظر تو نہیں آتا اللہ؟ یہ آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی اس دنیا میں، جب تک آخرت میں ہمیں ان آنکھوں میں یہ قوت اور یہ طاقت اللہ نہیں ڈالے گا۔ تو صحابی آتے ہیں، صحابہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی پوچھا کرتے ہیں، یا رسول اللہ قریب ہے تاکہ ہم چپکے چپکے سے باتیں کریں، مناجات کریں ان سے، یا دور ہے کہ ہم بلائیں کہ اے اللہ دور ہے، یا قریب ہے کہ ہم چپکے چپکے سے باتیں کریں، کیسی باتیں کریں؟ تو اللہ پاک نے اب ایسا تو السلام خاموش ہو گئے، اور اسی دوران یہ آیت نازل ہوئی۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ، جب پوچھے آپ سے، عبادی میرے بندے، عنی میرے بارے میں، کہ کہاں ہے اللہ، فَإِنِّي قریب، پس بے شک میں قریب ہوں، میں بہت پاس ہوں آپ کے، بہت قریب ہوں۔ ایک دوسری جگہ آتا ہے شہرک سے بھی زیادہ اللہ قریب ہے۔ اجیب، میں قبول کرتا ہوں، دعوت الداعی، پکارنے والے کی پکار کو، دعا کرنے والے کی دعا کو، اذا دعان، جب وہ مجھے پکارتا ہے، جب مجھ سے دعا کرتا ہے، جب دعا کرتا ہے کوئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس چاہیے کہ تم سب وہ سب مانے میری بات مان لیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور چاہیے کہ وہ ایمان لائے مجھ پر، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ رشد اور ہدایت پالے، ہدایت یافتہ ہو جائے، ہدایت پہ چلے، اس لیے انہیں چاہیے کہ میری بات مان لے اور مجھ پر ہی ایمان لے آئے۔ تو ہم جہاں کہیں بھی ہے اللہ سے دعا مانگے، اللہ دعا ضرور قبول کرتا ہے، اور دعا قبول کرتا ہے کبھی تو فوراً وہی چیز دے دیتا ہے، کبھی اس دعا کو آخرت کے لیے اللہ پاک رکھ دیتا ہے کہ اس کا بدلہ میں آخرت میں دوں گا، اور کبھی اس دعا کی برکت سے کوئی مصیبت آپ کے اوپر آنے والی ہوتی ہے تو وہ مصیبت اللہ ہٹا دیتا ہے۔ تو جو بندہ بھی دعا کرتا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ میری دعا سنی نہیں گئی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بندے کی دعا اللہ قبول کرتا ہے جب تک وہ جلدی نہ کرے، جلد بازی نہ کرے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جلد بازی سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ جب تک وہ یہ نہ کہے کہ میں دعا مانگتا ہوں اور اللہ تو میری سنتا ہی نہیں، اللہ تو میری سنتا ہی نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں میں بہت دعائیں مانگتا ہوں لیکن نہیں قبول ہوتی۔ ارے بھائی قبول ہوتی ہے تو کبھی تو آپ کو وہ چیز مل جاتی ہے، اس کو بندے کو بھی پتہ چل جاتا ہے، اور میں نے بتایا کہ کبھی اللہ اس کو آخرت کے لیے رکھ دیتا ہے، اور کبھی اس کی وجہ سے کوئی مصیبت آپ کے اوپر آ رہی ہے اور اسے اللہ پاک کیا کر دیتا ہے، دور کر دیتا ہے۔ تو یہ بھی دعا کی قبولیت ہے، اس لیے دعا مانگنے میں وہ شرم بھی نہیں کرنی چاہیے، بخل بھی نہیں کرنا چاہیے، ہر چیز اللہ سے مانگے اور ہر وقت مانگے، دن رات مانگے، اس سے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو۔ احل لکم، اور یہاں پر کیوں ذکر فرمایا؟ تو فرماتے ہیں کہ ایک دعا ضرور روزے دار کے متعلق آتا ہے کہ روزے دار کی دعا افطار کے وقت اللہ ضرور قبول فرماتا ہے، اور دوسرا ہے کہ روزہ بھی اللہ کی قربت کے لیے بندہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمایا میں قریب ہوں اس بندے کی جو میرے احکامات کو مانتا ہے، مجھے بلاتا ہے۔
احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، حلال کی گئی ہے، جائز کر دی گئی ہے تمہارے لیے لیلۃ الصیام، روزے کی راتوں میں، الرفث الی نسائکم، ملنا تمہاری بیویوں کے ساتھ، تمہاری بیویوں کے ساتھ مجامعت اور مباشرت تمہارے لیے روزے کی راتوں میں جائز کر دی گئی۔ اور یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہوا کچھ یوں، پہلے حکم یہ ہوتا تھا کہ افطار کے بعد جب تک آپ کی آنکھ نہ لگے، جب تک آپ سوئے نہ، تب تک آپ کھا بھی سکتے ہو، پی بھی سکتے ہو اور مباشرت بھی کر سکتے ہو۔ لیکن اگر آپ کی آنکھ لگ گئی، ایک دفعہ سو گئے، تو پھر اگلا روز آپ کا شروع ہو جاتا تھا۔ تو ایک صحابی پورا دن کام مزدوری کر کے آئے تو بیوی سے پوچھا کہ افطاری کے لیے کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو کہتی ہے نہیں، کچھ ہے تو نہیں، ابھی میں تیار کر کے لاتی ہوں۔ وہ چلی گئی کھانا تیار کرنے، اور یہ بیچارے تھکے ہوئے تھے، تو جیسے ہی بیٹھے تو لیٹے تو آنکھ لگ گئی اور وہ کھانا تیار کر کے لائی، دیکھا تو وہ سوئے ہوئے ہیں۔ ان نے کہا یہ کیا گیا، یہ تو آپ سو گئے۔ اٹھ گئے تو دوبارہ سے روزہ، اگلے دن پھر سے کام پہ، تو دوپہر کے وقت ان پہ غشی طاری ہو گئی، وہ کمزوری کی وجہ سے گر گئے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، اور اس کے بعد اللہ پاک نے یہ حکم نازل فرمایا۔ اور ایک صحابی آئے اور اپنے گھر اپنی بیوی سے طلب کیا، تو بیوی نے کہا میں تو سوئی ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ سوئی نہیں ہیں۔ تو انہوں نے مباشرت کر لی، پھر بعد میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اور روزے کے دوران یعنی رات کے وقت اپنی بیوی کے قریب میں گیا، تو کیا کروں اب؟ تو اللہ پاک نے یہ حکم نازل فرمایا کہ نہیں، اب وہ حکم منسوخ ہے، اب آپ لوگ جا سکتے ہو رات کو افطار سے لے کر کب تک؟ صبح صادق تک۔ تو یہ حکم نازل ہوا، اس کی تفصیل آتی ہے، صرف ترجمہ دیکھیں۔ احل لکم، جائز کر دیا گیا ہے تمہارے لیے، لیلۃ الصیام، روزے کی رات میں، الرفث، ملنا، الی نسائکم، تمہاری عورتوں کے ساتھ ملنا، مباشرت کرنا تمہارے لیے کیا ہو گیا؟ جائز ہو گیا۔ ہن لباس لکم، یہ عورتیں لباس ہے تمہارے لیے، وانتم لباس لہن، اور تم ہو لباس ان کے لیے۔ عورتیں مردوں کے لیے لباس ہیں اور مرد عورتوں کے لیے لباس۔ کیا مطلب؟ یعنی عورت مرد کے لیے سکون کا ذریعہ ہے اور مرد عورت کے لیے سکون کا ذریعہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں بہت زیادہ مشابہت کی وجہ ہے، اس لیے اللہ نے لباس کہا عورت کو مرد کے لیے، مرد کو لباس کہا عورت کا، کیونکہ لباس بندہ پہنتا ہے تو وہ حیوانیت سے نکل کر انسان بن جاتا ہے۔ آپ کپڑے نکالو گے تو آپ اور حیوان میں کوئی فرق نہیں رہے گا، لیکن کپڑے پہن کر آپ انسان ہو، آپ کی حیا بچتی ہے۔ تو اسی طرح انسان کے اندر خواہشات اور طبعی میلان ہے، جب وہ شادی کرتا ہے تو اپنی بیوی کے ساتھ جب وہ تسکین کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے تو اس کی جو ساری خواہشات کو تسکین وہاں مل جاتی ہے، وہ باہر پھر حیوانوں کی طرح منہ ماری نہیں کرتا۔ تو بیوی اس کے لیے سکون کا ذریعہ ہے، لباس ہے، اس کے اوپر پردہ ڈالتی ہے، اس کی جو خواہشات ہے اسے دباتی ہے۔ اسی طرح مرد عورت کے لیے ہے، ایک دوسرے کے لیے کیا ہے؟ لباس۔ اور جس طرح لباس حسن ہے، انسان کا زینت ہے، اسی طرح مرد بھی عورت کے لیے زینت ہے، حسن ہے، اور عورت مرد کے لیے ہے۔ اور جس طرح لباس بندہ پہنتا ہے تو اسے گرمی سردی سے بچاتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح عورت بھی مرد کے لیے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے نا، جب گھر والی نہ ہو تو بندہ اکیلا، کتنا اکیلا پن محسوس کرتا ہے۔ جب گھر والی ہو تو پھر کیا ہے؟ اس کے لیے کیا ہے؟ ایک ڈیفینس، ایک قلعہ ہے، اور مرد عورت کے لیے ایک قلعہ ہے، ایک دوسرے پر ان کا وہ وجود برقرار ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورت مرد کے لیے لباس ہے اور مرد عورت کے لیے کیا ہے؟ لباس ہے۔ اللہ انکم، جانتا ہے اللہ، انکم کہ تم سب، کنتم تختانون انفسکم، خیانت کرتے ہو اپنے آپ کے ساتھ، فتاب علیکم، پس اللہ نے معاف کیا تم سب کو، وعفا عنکم، اور درگزر کیا تم سے،
فالآنا پس اب باشروہن مباشرت کرو اپنی بیویوں کے ساتھ، وابتغوا اور تلاش کرو ما کتب اللہ لکم وہ جو لکھا ہے اللہ نے تمہارے لیے، یعنی اولاد کو تلاش کرو۔ بیوی کے ساتھ مباشرت اس نیت سے کرو کہ اللہ آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ تو اس میں ان لوگوں پر بھی رد ہے جو کہتے ہیں کہ اولاد زیادہ نہیں ہونے چاہیے۔ نہیں، مباشرت یہ شادی ہے ہی اس لیے تاکہ اللہ پاک آپ کو کیا دے، نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ اللہ آپ سب کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا اور کھاؤ اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین ظاہر ہو جائے، لکم الخیط الابیض تمہارے لیے سفید داغا، من الخیط الاسود کالے دھاگے سے، من الفجر فجر میں۔ کیا مطلب اس کا؟ رات کو کالے دھاگے سے تشبیہ دی ہے اور صبح کو سفید دھاگے سے تشبیہ دی ہے، یعنی افطار کے بعد تب تک کھاؤ جب تک کہ وہ سفید دھاگا یعنی فجر صبح صادق طلوع نہیں ہوتا، وہ روشنی ظاہر نہیں ہوتی، تب تک آپ کھا بھی سکتے ہو، پی بھی سکتے ہو اور مجامعات بھی کر سکتے ہو۔ ثم اتموا الصیام پھر پورا کرو اپنے روزوں کو، الی اللیل رات تک، تو صبح صادق سے لے کر مغرب تک روزے کو پورے کرو۔ ولا تباشروہن اور مباشرت مت کرو اپنی عورتوں کے ساتھ، وانتم عاکفون اس حال میں کہ تم اعتکاف کرنے والے ہو، فی المساجد مسجدوں میں۔ تو اعتکاف کے دوران آپ کے لیے کھانا پینا تو رات کو حلال ہو جاتا ہے، لیکن اعتکاف کرتے ہوئے آپ اپنی بیوی کے قریب نہیں جا سکتے۔ اور فی المساجد کہا تو اعتکاف کرنا مسجدوں میں ہی ہے، تو یہاں پر جو لوگ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں گھر میں اعتکاف کر رہا ہوں یا کہیں اور پہ کونے پہ بیٹھ کے اعتکاف کر رہا ہوں، تو وہ اعتکاف نہیں ہے، اعتکاف مسجد میں ہوتا۔ تلک حدود اللہ یہ اللہ کے حدود ہے، فلا تقربوها پس قریب مت جاؤ ان حدود کے، قریب مت جاؤ، اس سے تجاوز مت کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اعتکاف کے دوران آپ لوگ ان مباشرت کی طرف قریب جاؤ۔ کذالک یبین اللہ اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ آیاتہ اپنی آیتیں، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون تاکہ یہ لوگ پرہیزگار بن جائے، تاکہ تقوی اختیار کر لے۔ تو یہ آیت اللہ پاک اس لیے بیان فرماتا ہے۔ ترجمہ دیکھیے، شہر رمضان الذی، شہر رمضان رمضان کا مہینہ، الذی وہ ہے، انزل فیہ القرآن کہ نازل کیا گیا ہے اس میں قرآن کو، ھدی للناس لوگوں کے لیے ہدایت ہیں، وبینات من الہدی والفرقان اور واضح نشانیاں ہیں، واضح آیتیں ہیں ہدایت کی اور فرق کرنے والی حق اور باطل کے درمیان۔ فمن شہد منکم الشہر پس وہ جو حاضر ہو جائے تم میں سے اس مہینے کو، یہ مہینہ پالیں، فلیصمہ پس چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، ومن کان مریضا اور وہ شخص جو ہو بیمار، او علی سفر یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر پس گنتی وہ پوری کرے، من ایام اخر دوسرے دنوں میں، یرید اللہ ارادہ کرتا ہے اللہ، بکم الیسرا تم سے تمہارے لیے، الیسرا آسانی کا، ولا یرید اور نہیں کرتا ارادہ، بکم العسرا تمہارے لیے سختی اور تنگی کا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ اور اس لیے تاکہ تم مکمل کرو اس گنتی کو، پورے مہینے کا روزے رکھو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ اور تاکہ بڑائی بیان کرو تم سب اللہ کی، عَلَى مَا هَدَاكُمْ اس بات پر کہ ہدایت کی اس نے تم کو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور اس لیے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ اور جب پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں آپ سے، عبادی میرے بندے، عنی میرے بارے میں، فإنی قریب پس بے شک میں قریب ہوں، اجیب قبول کرتا ہوں، دعوت الداعی پکارنے والے کی پکار کو یا دعا کرنے والے کی دعا کو، اذا دعان جب وہ دعا کرتا ہے، فلیستجیبوا لی پس چاہیے کہ وہ مان لے بات میری، ولیؤمنوا بی اور ایمان لے آئے مجھ پر، لعلہم یرشدون تاکہ وہ رشد پالے، ہدایت یافتہ ہو جائے،
احل لکم جائز کیا گیا ہے تمہارے لیے لیلۃ الصیام روزے کی رات میں الرفث الی نسائکم مجامعت کرنا تمہاری بیویوں کے ساتھ یا ملنا بیویوں کے ساتھ ہن لباس لکم وہ لباس ہیں تمہارے لیے وانتم لباس لہن اور تم لباس ہو ان کے لیے علم اللہ اللہ جانتا ہے انکم کہ بے شک تم سب کنتم تختانون کہ تھے تم خیانت کر رہے تھے انفسکم اپنے آپ کے ساتھ یعنی رات کو تم سے یہ مجامعت یہ بیوی کی قربت ہوئی یا آپ لوگوں نے کھانا نہیں کھایا تو اسی طرح سو گئے تو یہ مشقت تھی تو فتاب علیکم پس اللہ نے معاف کیا تم سب کو وعفا عنکم اور درگزر کیا تم سے فالآن پس اب باشروہن مباشرت کرو ان سے وابتغوا ما کتب اللہ لکم وابتغوا اور تلاش کرو ما اس کو کتب اللہ لکم جو لکھا ہے اللہ نے تمہارے لیے جو اولاد ہے وکلوا واشربوا اور کھاؤ اور پیو حتی یتبینا یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے لکم تمہارے لیے الخیط الابیض وہ سفید داغا یعنی فجر صبح صادق من الخیط الاسود وہ رات کے کالے داغے سے من الفجر فجر میں ثم اتموا پھر پورا کرو تم سب الصیام روزے کو الی اللیل رات تک ولا تباشروہن اور مباشرت مت کرو تم سب ان سے وانتم عاکفون اس حال میں کہ تم اعتکاف کرنے والے ہو فی المساجد مسجدوں میں تلک حدود اللہ یہ اللہ کی حدود ہیں فلا تقربوها پس قریب بھی مت جاؤ اس کے یعنی اس سے تجاوز مت کرو کذالک اسی طرح یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ آیاتہ اپنی آیتوں کو للناس لوگوں کے لیے لعلہم یتقون تاکہ وہ پرہیزگار بن جائے متقی بن جائے صدق اللہ العظیم